وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عیوب نقائص سے منزہ اور پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید کی ایک مختصر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ آپ بندگی کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی موت تک اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہم نے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گزارا ہے. اس مہینے کے اندر پانچ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا، رحمت، فضل اور بخشش کو حاصل کیا ہے. پانچ قسم کے لوگ. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے اعمال کی درستگی کے لیے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پہلے جو گناہ ہیں، پچھلے گناہ، وہ معاف کر دیے. کامیاب ہونے والے افراد میں سے یہ پہلا گروہ ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ روزے نہیں رکھ پاتے بیماری کی وجہ سے. ایسے ہی خواتین ایام مخصوصہ کے روزے، نفاس کے روزے، یعنی جو حالت نفاس میں آتے ہیں، حمل کے دوران روزوں کو چھوٹ جانا، اور بچے کو دودھ پلانے کے دوران روزوں کا چھوڑ دینا. اب یہ لوگ جو ہیں یہ ثواب حاصل نہیں کر پاتے بیماری کے باعث یا کسی عذر سے. یہ قیام کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بندگی کرنے کے لیے رمضان کا قیام کیا ہے، یعنی تراویح ادا کی ہے،
فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کئی خوش نصیب ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایسے روزے بھی نہیں رکھ سکے اور قیام بھی نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے آخری عشرے کے اندر عبادت کر کے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ اور کئی خوش نصیب ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی توفیق سے لیلۃ القدر کو بھی پا لیتے ہیں۔ اب چوتھی قسم کے لوگ وہ کون سے ہیں؟ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکے، قیام بھی نہیں کر سکے، لیلۃ القدر بھی نہیں پا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، استغفار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور بخشش کے اس مہینے میں اگرچہ وہ اجر و ثواب تو نہیں پا سکے، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی وجہ سے وہ اپنے گناہ معاف کروانے میں کامیاب رہے۔ اب کئی لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیلۃ القدر کو بھی انہوں نے پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص توفیق دی ہے کہ وہ ہر نیکی میں شامل ہوئے، اور ہر بدی جو ہے، ہر گناہ جو ان سے سرزد ہوا اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اب پانچویں قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پانچویں قسم کے لوگ جنہوں نے آپ کی سحری کا انتظام کیا، افطاری کا انتظام کیا، جو آپ نے نیکیاں کی ہیں، قیام کا انتظام کیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی کرنے میں رہنمائی کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ روزہ رکھوایا، روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اجر و ثواب عطا کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے سحری افطاری بنانے میں، ہمارا لباس سنوارنے میں، ہمیں مسجد بھجوانے میں، نیکی میں ہمارا ساتھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام افراد کو، وہ عورتیں ہوں، وہ مرد ہوں، وہ مساجد کے منتظمین ہوں، مساجد کے منتظمین، کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑا پاکیزہ ماحول بنائیں، لوگ یہاں پر آ کے نماز تراویح پڑھیں، تعلیم و تعلم۔ یہ جو پانچواں گروہ ہے اس کے اندر ایسے افراد بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کوئی بھی اچھائی کرنے والا ہے، ہم کسی اچھائی کرنے والے کی اچھائی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر اپنی بخشش، رحمت، فضل، کرم سے نوازا، اور بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 طبقات کے اندر شامل کیا اور ہر طرح کی نیکی کی توفیق دی۔ اب آئیے
رمضان کے بعد ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے ہاں مختلف عسکری امن کو قائم رکھنے والے ادارے ہیں، جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ پولیس کا ادارہ ہے. پولیس سے اوپر جو ہے وہ ایلیٹ فورس ہے، ایلیٹ فورس سے اوپر رینجرز ہے، یہ آرمی کا ایک شعبہ ہے. اسی طرح رینجر سے اوپر ملٹری پولیس ہے، یا یوں سمجھ لیے کہ رینجر اور ملٹری پولیس جو ہے یہ برابر برابر ہے. اسی طرح فوج ہے، اور فوج کے مختلف شعبے ہیں، جس میں زمینی فوج ہے، فضائیہ ہے اور سمندری فوج ہے. حضرات اسی طرح کچھ کمانڈوز ہیں. اب ہر ایک کی جو ٹریننگ ہے وہ مختلف ہے. ٹریننگ جو ہے یہ اصل میں استعداد ہوتی ہے، قابلیت ہے کہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ناکے پر کھڑے رہیں تو ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپے نہ، کوئی کمزوری جو ہے وہ ان کے اندر نہ آئے، یہ بیدار رہے، چست رہے. ان پر اتنی مشقت ڈالی جاتی ہے کہ ٹریننگ کے بعد 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا یا 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضرات بالکل اسی طرح یہ رمضان جو ہے یہ اہل ایمان کی ٹریننگ ہے. اب جس طرح دنیاوی ٹریننگ کے درجات ہیں، اسی طرح اس ٹریننگ کے درجات ہیں. جو لوگ 5 قسم کے طبقات کے اندر شامل ہیں، یقین جانیے میں نے دیکھا ہے کئی افراد ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، روزے رکھواتے بھی ہیں، افطاریاں بھی کرواتے ہیں، مسجدوں کی خدمتیں بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ جو 5 طبقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طبقے کے اندر شامل ہونے کی توفیق دیتا ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے رمضان کے بعد کی جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انتہائی آسان ہو جاتی ہیں. ان کے لیے پھر سال بھر کی جو عبادات ہیں وہ مشکل نہیں رہتی. اب بڑا خوش نصیب وہ ہے جو رمضان کے اندر جتنا زیادہ وقت عبادات پر گزارتا ہے، اور اسی طرح اس کی نسبت کم وہ ہے کہ جس نے عبادات میں کم وقت گزارا ہے. اب سلف صالحین جب رمضان گزار لیتے تو ان کو ایک غم پکڑ لیتا. وہ غم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادات کو اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کیا یا نہیں کیا. بعض لوگ ہیں بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو ضائع کر دے گا، اور بعض لوگ چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی جانور کو پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بعض بندوں کی نیکیوں کو اس طرح بڑا کرتا ہے. قیامت کے دن جب وہ اللہ کی عدالت میں آئیں گے تو اپنی چھوٹی نیکیوں کو پہاڑوں کے برابر بڑا دیکھیں گے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر ہے کہ اللہ بھی شکر گزاری کرتا ہے. حضرات پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں انہوں نے ہمیں فائدہ دیا ہے، ہماری جو عبادات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبولیت عطا کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل کی نرمی. عبادات کا سب سے پہلا جو اثر ہے وہ انسان کے دل پر ہوتا ہے. اگر دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی ہے تو یہ آپ کے لیے بشارت اور خوشی کی بات ہے کہ تھکاوٹ رائے گاہ نہیں گئی. صدقہ و خیرات کرنے کا عمل جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گیا. سحری اور افطاری کا جو عمل ہے وہ رائے گاہ نہیں ہے، بلکہ اس عبادت نے آپ کی شخصیت اور طبیعت پر
اثرات چھوڑے ہیں، اور وہ اثرات کیا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ نرم ہو گیا ہے۔ اچھا، کئی بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا کہ ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ حضرات، بعض جو لوگ ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، رونے والی کیفیت ان کی بن جاتی ہے۔ یہ بھی عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے، اور جس بندے کی یہ کیفیت بنی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر آپ نے جائزہ نہیں لیا تو آج کے خطبہ جمعہ میں میرا یہ پیغام نوٹ کر لیں کہ ہمارے دل کی اصلاح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد تقویٰ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ تو پرہیزگاری کی ہمارے بدن کے اندر جو علامت ہے وہ دل کی نرمی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا ضخیم کتاب قائم کیا ہے، کتاب الرقاق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کا کہ جس کے ساتھ انسان کا جو دل ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو جن کے گھروں میں صحیح بخاری یا جن کے موبائلوں میں صحیح بخاری موجود ہے ترجمے کے ساتھ، تو ان سے گزارش ہے کہ صحیح بخاری کا یہ جو چیپٹر ہے آخری جلد میں ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ اور جو علماء مساجد کے اندر درس دیتے ہیں اور وہ خطبات کہتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کی خدمت میں بھی عرض اور گزارش ہے کہ دلوں کو نرم کرنے والی جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں ان کو بیان کریں، تاکہ انسانوں کے اندر روزوں، نمازوں اور رمضان کی جو دیگر عبادات ہیں اس کے ذریعہ عملی طور پر تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو سکے۔ پہلی تو گزارش یہ ہے، وباللہ توفیق۔ دوسری گزارش وہ کیا ہے؟ شیطان جو ہے، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے دینداروں پر شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ شیطان ان کو نماز کی ادائیگی، کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھیں، چھوڑ دیں، آپ بیٹھیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، آپ بیٹھیں، خادم آ جاتا ہے، کچھ کیڑا وغیرہ گر گیا اس کو اٹھا۔ توجہ بھائی میری طرف فرمائیں۔ دوسری جو عام چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ یقین جانیے میں نے کئی علماء کو، کئی ائمہ کو فرض نماز کے اندر کوتاہی کرتے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگوں کو میں نے یہ باہر پھینکا ہے، اٹھ کر باہر پھینکا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو کیا حکم دیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ موت آنے تک اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں آپ جتے رہیں، لگے رہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی جو بندگی ہے، سب سے بہترین جو بندگی ہے وہ نماز ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ بھی جب نماز پڑھتا ہے، وہ فرض نماز پڑھتا ہے، وہ نفل پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی
قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان جو ہے وہ آدھا آدھا کیسے تقسیم کر لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جی مسئلہ حل ہو گیا، جزاک اللہ خیرا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو جواب دیتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اس کو بیان کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد. اب یہاں سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی. ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری، صرف تیری بندگی کرتے ہیں. اور اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک یہ دعائیں ہیں. ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اپنے تمام بگڑے ہوئے کاموں میں ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اب سیدھی راہ کن کی سیدھی راہ ہے؟ آج تو ہر فرقہ کہتا ہے ہماری سیدھی راہ. یقین جانیے فرقہ واریت کی تردید اور نفی کے لیے سورۃ فاتحہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. آج کوئی جعفری بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام اور فرقے کے ساتھ لکھواتا ہے. آپ نے رمضان کے اندر ٹیلی ویژن پر، اخبارات اور جرائد پر، روزہ کھولنے والے کیلنڈروں پر پڑھا ہوگا فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ. ابھی یہ جو حج جیسی عظیم عبادت ہے، اس کے فارم جب بھرے جائیں گے تو اس پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ حنفی ہیں یا آپ شیعہ ہیں، جعفری ہیں. حضرات ذرا غور کیجئے گا، امت جو ہے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور پہلی جو صورت ہے وہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اور پہلی صورت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرقہ واریت کی جو لعنت ہے اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے. اب امت کی تقسیم کس میں ہے؟ حنفی. آپ نے شہر میں دیکھا ہوگا بڑی مساجد کے باہر حنفی. آپ نے بڑے سارے دینی اداروں کے باہر ایسے الفاظ کو دیکھا ہے، مالکی، شافی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی وغیرہ وغیرہ، یہ جو الفاظ ہیں. اب ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ حنفیوں کا، جعفریوں کا، مالکیوں اور شافیوں کا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام کتاب و سنت پر جو چلنے والے ہیں. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. ایک نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اور آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا ہمیں
راستہ نہ دکھانا، نہ چلانا ان کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ غضب کن پر ہوا ہے؟ یہودیوں پر۔ بنی اسرائیل کئی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، اور کن پر؟ اللہ کی ناراضگی جو گمراہ ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، سب سے اہم جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے تمہارے تمام کاموں میں سے سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تو اللہ کے لیے رمضان کے بعد نماز کی پابندی نوافل کے ساتھ، نماز کی پابندی نوافل کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ قرآن مجید میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ دنیا کے اندر کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو نماز کے ذریعے ہم اللہ سے لے نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگنی ہے نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ۔ اور نبی علیہ السلام کی کیا سنت مبارکہ تھی؟ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی اہم کام ہوتا، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نماز ادا کرتے۔ تو نماز جو ہے گھروں میں بھی، نماز مسجدوں میں بھی، نماز علماء آئمہ قائدین ان کے لیے بھی، نماز پوری امت کے لیے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے ہیں 2 چیزوں کی نصیحت کر کے گئے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تکلیف میں تھے، زیادہ باتیں نہیں کر سکتے تھے، آپ زیادہ باتیں سن نہیں سکتے تھے، اہل بیت کا بولنا آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں میرے پاس سے بند کر دو۔ بیمار تھے بڑا شدید اور زیادہ بول نہیں سکتے تھے، چند جملے نبی علیہ السلام اپنی زبان سے ارشاد فرماتے، ایک اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ 2 باتیں نبی علیہ السلام نے امت کے لیے کہی ہیں، ایک الصلاۃ نماز، اور دوسری بات فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے مزدور ہیں، لیبر ہے، اللہ نے جن کو تمہارے ہاتھوں کے تلے دیا ہے، تمہارے ہاتھوں کے تلے دیا ہے، غلام ہے، اور میں ان کا خیال رکھنا، اپنے مزدوروں کا، ملازمین کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی جو چیز ہے وہ دل کی تبدیلی ہے، دوسری جو چیز ہے وہ عبادات میں سے نماز ہے۔ اللہ کے لیے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ میرا خطبہ جمعہ جو ہے یہ کوئی نماز کے موضوع پر نہیں ہے، میں ان باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی قبولیت جن باتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اب آ جائیے تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رمضان کے بعد جس بندے نے 6 روزے شوال کے رکھے، شوال کے پورے مہینے میں آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، جن لوگوں کے فرض روزے رہتے ہیں، زیادہ تر خواتین کے رہتے ہیں، مسافروں کے رہتے ہیں، مریضوں کے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شوال کے روزے پہلے رکھنا ضروری ہے، بعد میں وہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہمارے رمضان کے روزے رہ جاتے تھے تو آئندہ جو رمضان ہے اس سے پہلے ہم ان روزوں کی قضا جو ہے وہ دے لیتی تھی۔
تو سردی کا موسم آ رہا ہے تو یعنی جب آئے گا رمضان سے پہلے آپ تب جو ہے وہ روزے یہ رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزے شوال کے اندر ہی رکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ شوال کے 6 روزوں کا اجر و ثواب بھی فرض روزوں کی طرح ہے۔ تو نیکی کے بعد نیکی یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ جو لوگ رمضان کے بعد شوال کے روزوں سے غافل ہے ان سے یہ گزارش ہے اس غفلت کو چھوڑے اور آپ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ رکھیں۔ اب اس میں یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، جمعہ کا جو روزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی راحت کا دن ہے، اس کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے کہ کچھ دیر آپ دن میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں۔ تو جمعہ کا جو روزہ ہے وہ نہ رکھیں۔ اسی طرح ہفتے کا اکیلا جو روزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ حضرات آپ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور اسی طرح اگر جمعرات کے ساتھ جمعہ ملا لیں تو درست ہے، جمعے کے روزے کے ساتھ ہفتے کا روزہ ملا لیں تو بھی درست ہے۔ آپ 2 روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں، اکیلا ہفتے کا بھی نہیں رکھ سکتے اور اکیلا جو ہے وہ جمعے کا بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہاں ایک اور مسئلے کی میں وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو روزے تاریخوں کے ساتھ ہیں وہاں دنوں کا اعتبار نہیں ہے، یعنی عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ جمعے کو آئے ہفتے کو آئے وہاں پر تاریخ کا اعتبار ہے، دن کا اعتبار نہیں ہے۔ اور جو روزے دنوں کے ہیں وہاں تاریخ کا اعتبار نہیں، تاریخ کوئی بھی ہو آپ نے وہ روزہ رکھنا ہے، جیسے سوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں جن کی بہت زیادہ غفلت علماء میں پائی جاتی ہے اور عام لوگوں میں 99% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ہماری زندگی اس اہتمام سے خالی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کے دن نیکیوں کا، اچھائیوں کا، روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا سوموار اور جمعرات کو اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ مجھے وہ بتائیں، وہ اہل حدیث اور اہل سنت، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، قلیل لوگوں کی بات نہیں یا راسخ علماء کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اہل حدیث مجھے دکھائیں کہ جن کے اندر ہفتے میں سوموار اور جمعرات اس کی احتیاط کے وہ بڑے کانشس ہوں کہ بھائی آج میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، آج میں نے نیکیاں کرنی ہیں، آج میں نے روزہ رکھنا ہے، تو مجھے بتائیں۔ ہم بڑی سنتوں پہ لڑتے ہیں، غیر اہل حدیث لوگوں سے بڑی ہماری لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بلوے ہو جاتے ہیں، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، تھانوں تک چلے جاتے ہیں۔ جی یہ سنت ہے، جی میں نے تو سنت پہ عمل کرنا ہے، مجھے کیا؟ لیکن جو سنت ہمارے نفس کے خلاف لگتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ سوموار اور جمعرات اس کے روزے کا اہتمام کیا کریں۔ میں علماء اور اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ وہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ تھے کہ جن کو لوگ کھانے کی دعوت دیتے اور وہ کہتے کہ انی صائم، میرا روزہ ہے۔ چوک نہائی میں جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہاں دوست احباب انتظامیہ کے کھانا پکا کر لاتے تھے، ایک دوسرے سے بہتر کھانا،
اس جمعہ فلاں نے پکانا ہے، اس جمعہ فلاں نے، تو کھانے کا بھی مقابلہ ہوتا ہے نا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کھانا زیادہ بہتر لے کر کے جاؤں دوسرے بندے کے لیے. اور اسی طرح انتظامیہ والے سے بھی باتیں ہوتی تھی. یقین جانیے انہوں نے 1 یا 2 جمعہ کھانا کھایا ہوگا، پھر ساری زندگی آخر دم تک جو آخری خطبہ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا وہ حالت روزے میں ہی خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جمعے والے دن جمعرات بھی روزہ رکھتے اور جمعے والے دن بھی روزہ رکھ لیتے، اور ان کا سوموار کو روزہ ہوتا تھا. اب وہ دنیا سے چلے گئے. عمل کے میدان میں مجھے بتائیں کس شخص نے ان کی جگہ لی ہے، کس عالم نے ان کی جگہ لی ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو علماء جو ہے وہ میرے پیچھے لٹ لے کر چر دوڑتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے. یقین جانیے جو علم والے ہیں ان کا مواخذہ سخت ہوگا. ہمیں ایسی علماء کی ضرورت ہے کہ جن کے اندر عمل علم کے برابر ہو یا علم سے زیادہ ہو، وگرنہ کتابیں جو ہے وہ تو بھری ہوئی ہیں. بڑے بڑے دنیا کے اندر علماء ہیں. آپ دیکھیے جو مصری ہے نا، مصری ملک مصر، ایجپٹ، دنیا بھر میں ان کے علماء ممتاز ہیں. کتابوں کی تحقیق، مخطوطوں کی تحقیق، لیکن عمل میں وہ بہت پیچھے ہیں. نہ ان کی شکلوں صورتوں پہ اسلام نظر آتا ہے، نہ زندگیوں میں اسلام نظر آتا ہے. تو اب میں ایک حدیث آپ کو آخر میں سنانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف یوں سر اٹھایا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے نا، سَيُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. علم جو ہے وہ علماء کے اٹھائے جانے سے اٹھا لیا جائے گا. قرآن مجید تو قیامت تک رہے گا، حدیث کی کتابیں بھی رہیں گی، علم کی کتابیں بھی رہیں گی. یہ کون سا علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا؟ کتاب و سنت کا فہم، اور ایسا فہم جس کے ساتھ عمل ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا سارا آسمان کی طرف اٹھایا. ابو دردہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم. ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم قرآن اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنی عورتوں کو بھی پڑھائیں گے، اے بھی اٹھا لیا جائے گا. آپ دیکھیے آج بڑی بڑی سونی آوازوں والے قاری اور عالم ہیں. پہلے پورے شہر کے اندر قاری نہیں ہوتے تھے، اچھی قرات کرنے والے نہیں ملتے تھے، پنجابی کے لہجے میں تراویح پڑھانے والے تراویح پڑھاتے تھے. آج ماشاءاللہ قاریوں کا فلڈ آیا ہے، واعظوں کا فلڈ آیا ہے. ایسی ایسی آوازیں آئی ہیں کہ آپ چہرہ نہ بھی دیکھیں تو آپ جو ہے وہ آواز سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں. میرا جو گھر ہے وہ ایک بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد کے قریب، والد صاحب کے گھر میں میں رہتا تھا، اب نہیں ہے پہلے. تو چھت پر ہم گرمیوں میں سوئے ہوئے تو تقریر ہو رہی تھی، ساتھ ہی مسجد ہے، مسجد میں ایک آدمی تقریر کر رہا ہے بڑی سریلی. اب میں اس کی جب تقریر سن رہا تھا تو میری آنکھوں سے نا آنسو نکلنا شروع ہو گئے. میری بیوی مجھے کہتی ہے آپ رو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں رو رہا ہوں. کہتی ہے کیوں؟ میں نے کہا اس کی باتیں نا وہ میرے دل پر اتنا اثر اس نے کیا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلے. ماں باپ کی شان کے بارے میں وہ باتیں کر رہا تھا. کہتی ہے کہ وہ آیت حدیث سے پڑھ رہا ہے. میں نے کہا آیت حدیث سے تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من البیان لسحر، بعض بیان جو ہے وہ جادوئی اثر ہوتے ہیں. گل ایک بھی سچی نہیں تے پکی نہیں، لیکن جذباتی گلاں ایویں دیاں نے کہ وہ بندیاں دے دلاں دے اوتے اثر کر دیاں. یعنی بتانے کا مقصد ہے ایک تو ایک ود مولوی تے واعظ تے قاری، ایک تو ایک ود ہے. لیکن آپ دیکھیے کیا ہمارے پاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ میں تو تجھے بڑا سمجھدار بندہ سمجھتا تھا، ایک وقت آئے گا جامع مسجد، بہت بڑی مسجد جو ہے وہ بندوں سے نمازیوں سے بری ہوگی.
لوگ حالت نماز میں ہوں گے، نماز کے اندر فرمایا ایک بندہ بھی ان میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ یہ صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو میں موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان 100% ہمارے اوپر پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، یہ بندگی کی لگام ہے۔ ایک، دل پر ہمیشہ نظر رکھنا، دوسرا نماز، اور آخری جو چیز ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی لگام آپ کے ناک میں ہونی چاہیے، گلے میں ہونی چاہیے۔ جب تک یہ 3 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی بندگی نماز کا پٹا، ایک ماں باپ کی خدمت کی لگام، اور ایک اپنا جو دل ہے اس کا محاسبہ، جس بندے کے اندر یہ 3 خوبیاں ہیں اس کا رمضان اس کی زندگی کو بدل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا